حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ، خان صاحب جی میں سمجھ گیا ہوں، خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. ہاں جی، تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں، میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی آئی والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ کھوکر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر، میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا، وہاں تو کتنی کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھیں. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، جو لیفٹ کے لوگ تھے، جو رائٹ کے لوگ تھے، جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھیں دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا. اللہ کا شکر ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کی ہے نا چیزیں کہ اختلاف رائے، آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں، ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا، تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا، اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا، لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں، جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے، انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا، تو میرے خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں صحیح کہتے تھے. اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں بڑے امپورٹنٹ کوسچنز کی طرف جاؤں، کیونکہ وہ فقہی مسئلے ہیں اور لوگوں نے مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے وہ کہا ہے کہ ان کے جوابات لینے، میں 3-4 سیاستدانوں کا نام لے دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ان میں سے بہتر آپ کو کون لگتے ہیں؟ تھا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈسکشن ادھر آ گئی تو میں وہ ایک سوال ہے آپ کو، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب، عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب میں سے بہتر کون لگتا ہے؟ سراج الحق صاحب کو آپ نے نکال ہی دیا ہے. وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو سپر پولیٹیشین. دیکھیں خان صاحب کے معاملے میں جو ایک غلوف والا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوا، اس کو اگر نکال دیا جائے، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ریڈ لائن کو کراس کیا، 9 مئی والا جی 9 مئی والا واقعہ، اس کو اگر نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت ساری جماعتوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو آپ کا ایک رونا دھونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے، تو وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو پریکٹیکلی تو اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے. تو میں بس اتنی بات کر سکتا ہوں.